السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر خلوت میں جا کر تنہائی اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا، یہ نیکیوں کے لیے تباہ کن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ میں یقیناً اپنے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے مانند روشن ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے صفات بتا دیجئے، ایسے لوگوں کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، خبردار وہ تمہارے بھائی اور تمہارے قوم میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسا کہ تم کرتے ہو۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْ انتهكوها، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب خلوت اختیار کریں گے، جب لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اس وقت جب اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزیں جب ان کو ملے گی تو وہ لوگ ان سے اپنی دامن کو نہیں بچا پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔